اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الترجیح بمخالفت العامۃ روا عمر بن حنظلۃ قال قلت جعلت فداک ارأیت ان کان الفقیہان عرفا حکمہ من الکتاب والسنۃ ووجدنا احد الخبرین موافقا للعامۃ والآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ قال ما خلف العامۃ ففیہ الرشاد فقلت جعلت فداک وإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ويدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري قال الصادق علیہ السلام فإن لم تجدوهما في كتاب الله فأعرضوهما على أخبار العامة فما وفق أخبارهم فخذوه وما خلف أخبارهم فخذوه۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری مرجحات خبریہ کے بارے میں چل رہی تھی۔ مرجحات خبریہ میں سے ایک ترجیح مخالفت عامہ ہیں، وہ روایات جو عامہ کے مخالف ہے، وہ روایات جو عامہ کے مخالف ہے اس روایت کو عزیزو ترجیح دیتے ہیں۔ اس روایت سے جو عامہ کے ساتھ ملتی ہے، اس روایت سے وہ روایت جو عامہ کے مخالف ہے، عامہ یعنی اہل سنت کے جو روایت مخالف ہے نا، اس کو لے لیتے ہیں، مرجحات میں سے شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ مثلا یہ جو روایت ہے عمر ابن حنظلہ کی، اس میں آیا ہے کہ میں نے کہا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، معصوم کو کہا مجھے خبر دیں، اگر دو فقیہ ہیں، دونوں قرآن اور سنت کا حکم جانتے ہیں، اور ہم پاتے ہیں کہ دو خبروں میں سے ایک جو ہے نا، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ عامہ کے موافق ہے، دوسری عامہ سے مراد ہے نا، اہل سنت مراد ہیں، اور دوسری عامہ کے مخالف ہے، تو پھر ہم دو خبروں میں کس کو لیں؟ دو فقیہ ہیں، دونوں قرآن و سنت سے آشنا ہیں، اور ان دو خبروں میں ایک جو ہے نا اہل سنت کے ساتھ ملتی ہے، اور دوسری روایت جو ہے نا وہ اہل سنت کے مخالف ہے، تو ہم کس کو لیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو عامہ کے مخالف ہے اس میں ہدایت ہے، جس وہ روایت جو عامہ کے مخالف ہے اس میں ہدایت ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں آپ پر، اگر دونوں خبریں جو ہیں نا، دونوں خبریں وہ جناب علی موافق ہوں، دونوں اہل سنت کے موافق ہوں، پھر کیا کریں گے جناب؟ امام نے فرمایا پھر ان میں یہ دیکھو کہ جس میں جو ہے ان کا کیا ہے گا جان، رجحان زیادہ ہے، پھر ان دونوں میں جن میں وہ زیادہ رجحان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس روایت کو چھوڑ دیں اور دوسری کو لے لیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ الترجیح بمخالفت العامۃ روا عمر بن حنظلۃ قال قلت جعلت فداک ارأیت ان کان الفقیہان عرفا حکمہ من الکتاب والسنۃ۔ میں نے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، راوی کہتا ہے ارأیت ان کان الفقیہان، ارأیت یعنی آپ مجھے خبر دیں، ان کان الفقیہان عرفا حکمہ من الکتاب والسنہ، اگر دونوں فقیہ جو ہیں قرآن اور سنت کا حکم جانتے ہیں، ووجدنا احد الخبرین موافقا للعامۃ والآخر مخالفا لهم، اور ہم پاتے ہیں دو خبروں میں سے ایک عامہ کے موافق ہے اور دوسری عامہ کے مخالف ہے۔ بأی الخبرین یؤخذ، ان دو خبروں میں کس کو اخذ کیا جائے گا؟
قال ما خلف العامۃ ففیہ الرشاد، امام نے فرمایا جو اہل سنت کے مخالف ہے ففیہ الرشاد، اس میں ہدایت ہے. جو عامہ کے مخالف ہے اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. فقلت جعلت فداک وان وافقهما الخبران جميعا، میں نے کہا جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں اگر دونوں خبریں موافق ہوں. ان وافقهما الخبران جميعا قالا، تو امام نے فرمایا ينظر الى ما هم الیہ امیل حکامهم وقضاتهم، تو پھر نظر کریں جس میں ان کے حکام اور قاضیوں کا زیادہ رجحان ہے. فیترک، پس اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ویؤخذ بالآخر، اور دوسری کو لے لیں گے. ویدل علیہ ایضا ما رواہ عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ البصری، ویدل علیہ، اسی ترجیح پر جو ہے نا دلالت کرتی ہے کیا جس کو روایت کیا ہے عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ بصری نے. قال الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لم تجدوهما فی کتاب اللہ فعارضوهما علی اخبار العامۃ، ان لم تجدوهما، اگر ان دو روایات کو تم نہ پاؤ، ٹھیک ہے نا، فی کتاب اللہ، ان لم تجدوهما فی کتاب اللہ، اگر ان دو روایات کو قرآن کے موافق تم نہ پاؤ، یعنی فَأَعْرِضُهُمَا عَلَىٰ أَخْبَارِ الْعَامَّةِ، تو ان دو کو عرضہ کرو عامہ کی اخبار پر. فَمَا وَافَّقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ، پس جو وافق اخبارہم ان کے موافق ہے، فَذَرُوهُ، ان کو چھوڑ دو. وَمَا خَلَفَ أَخْبَارَهُمْ، اور وہ روایت جو ان کی مخالف ہے، عامہ کی مخالف ہے، فَخُذُوهُ، تو پس اس کو لے لو، اس روایت کو تم لے لو. اس کے بعد ابھی بتانا ہے آپ کو وجہ الافتاء بالتقیہ، وجہ الافتاء بالتقیہ، کہ فتویٰ دینا تقیہ کی وجہ سے. دلیل کیا ہے؟ دلیل فتویٰ تقیہ کی بنا پر، تقیہ کی بنا پر فتویٰ دینے کی دلیل کے بارے میں نا یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ فتویٰ دیتے تھے تقیہ کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ظالم حکام کا ڈر تھا، فقہائے درباری جو تھے ان کا ڈر تھا، اور شیعوں کے نفوس کی حفاظت کرنا تھی، شیعوں کا اوپر خطرہ تھا. تو لہذا امام علیہ السلام ان وجوہات کی بنا پر کیا آگا جان تقیہ کی بنا پر فتویٰ دیتے تھے. اور زیادہ عامل جو ہے وہ تیسرا ہے تقیہ کا، تقیہ کی بنا پر فتویٰ دینا تیسرا عامل شیعوں کی حفاظت، یہ بہت زیادہ جو ہے نا عامل مہم ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اس ادعا پر جو ہم نے کیا ہے کہ ظالم حکمرانوں کا خوف ہوتا تھا اور شیعوں کی حفاظت مطلوب تھی، ٹھیک ہے نا، ہمارے اس ادعا پر محدث بحرانی نے جو ہے کچھ مطالب بیان کیے جو کہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. توجہ فرمائیے. وجہ الافتاء بالتقیہ، دلیل فتویٰ بر اساس تقیہ. ان ائمۃ اہل بیت علیہ السلام کانوا یفتون بالتقیۃ خوفا من شر السلطان اولا وفقاء السلطۃ ثانیا والمحافظۃ علی نفوس شیعتہم ثالثا. ائمہ اہل بیت علیہ السلام تقیہ کی بنا پر فتویٰ دیتے تھے خوفا من شر سلطان، ظالم حکمران کے خوف سے اولاً، فقائے سلطت ثانیاً، فقائے درباری کے خوف سے، والمحافظت علی نفوس شیعتہم ثالثاً اپنے شیعوں کے نفوس کی حفاظت کرنے کے لیے. وکان العامل الثالث من اکثر الدوائی الی الافتاء بہا، اور تیسرا عامل جو ہے
کون سا بلا؟ شیعوں کی حفاظت، من اکثر الدوائی الی الافتاء بہا، زیادہ انگیزہ تھا عامل تیسرا جو ہے من اکثر الدوائی، زیادہ انگیزہ تھا اس کا الی الافتاء بہا، تقیہ سے فتویٰ دینے کا، وکفانا فی ذالک ما جمع المحدث البحرانی فی ھذا الصدد فی مقدمت حدائق ہی، ہمارے لیے کافی ہے فی ذالک، اپنے ادعا کو ثابت کرنے کے لیے جو محدث بحرانی نے جمع کیا ہے فی ھذا الصدد، اس ادعا کو ثابت کرنے کے لیے اپنے مقدمہ حدائق میں، حدائق الناظرہ جو ہے کتاب، اس میں ان الرواة كانوا على علم بأن الامام ربما يفتي في مكاتبه بالتقیۃ، روات كانوا على علم، راویوں کو علم تھا کہ امام علیہ السلام کبھی فتویٰ دیتے ہیں فی مکاتبہ بالتقیہ، اپنی تحریروں میں تقیہ کی بنا پر فتویٰ دیتے ہیں۔ دلیل بشہادت ما رواہ الصدوق باسنادہ عن یحییٰ ابن ابی عمران انہ قال کتبت الی ابی جعفر الثانی فی السنجاب والفنک والخذ، بشہادت، شہادت اور دلیل یہ ہے کہ ما رواہ الصدوق، جو صدوق نے روایت کی ہے یحییٰ ابن ابی عمران سے کہ انہ قال، امام نے فرمایا کتبت الی ابی جعفر، انہ قال یعنی یحییٰ ابن ابی عمران کہہ رہا ہے، قال یعنی یحییٰ ابن ابی عمران کہتا ہے کتبت الی ابی جعفر الثانی، میں نے ابی جعفر ثانی کو لکھا فی السنجاب والفنک والخذ، سنجاب صحرائی چوہا، فنک ریشم، خز یہ دریائی کتا، اس کے بارے میں لکھا۔ وَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحِبُّ أَنْ لَا يُجِيبَنِي بِالتَّقِیَّةِ فِی ذَلِکَ، میں نے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے تقیہ کی بنا پر جواب نہ دیں، لا یجیبنی بالتقیہ فی ذالک، اس میں فکتب الی بخط صلی فیہا، پس حضرت نے میری طرف اپنے خط سے لکھا صلی فیہا کہ اس میں نماز صلی پڑھو، فیہا ان میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ لم یکن للامام بد من اعمالہا، امام علیہ السلام کے لیے چارہ نہیں تھا، من اعمالہا تقیہ پر عمل کرنے کا چارہ نہیں تھا، کیوں؟ لصیانت دمہ و دم شیعتہ، اپنا خون محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے شیعوں کا خون بچانے کے لیے، حتی نرا انہ ربما کان یذم اخلص شیعتہ، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جو ہے اپنے مخلص ترین شیعوں کو ڈانٹتے تھے، مذمت کرتے تھے، کالزرارۃ فی غیر واحد من المحافل، جیسے زرارہ جو ہے اس کی بہت سی محافل میں، حتی لا یؤخذ ویضرب عنقہ بحجۃ، حتیٰ کہ لا یؤخذ، حتیٰ کہ وہ پکڑے نہ جائیں، اور یضرب عنقہ، اور اس کی گردن کو نہ مارا جائے، بحجۃ انہ من شیعۃ ابی عبداللہ الصادق علیہ السلام، اس دلیل سے کہ وہ امام صادق علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ وَكَانَتْ بَطَانَةُ عُلُومِهِ وَخَاصَّةُ شِيَّتِهِ يُمَيِّزُونَ الْحُكْمَ الصَّادِرَ عَنْ تَقِیَّةٍ عَنِ الْحُكْمِ الصَّادِرِ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ، کانت بطانۃ علومہ، امام کے علوم کی گہرائی، وخاصۃ شیعتہ، اور امام کے خاص شیعہ جو ہے، امام کے علوم کی گہرائی کو جاننے والے اور امام کے خاص شیعہ، یمیزون الحکم الصادر عن التقیہ عن الحکم الصادر لبیان الواقع، حکم جو تقیہ سے صادر ہوتا تھا اور وہ حکم جو بیان واقع کے لیے ہوتا تھا اس کو جدا کر لیتے تھے امام کے شیعہ خاص، یمیزون تمیز دے لیتے تھے، الحکم الصادر عن تقیہ عن الحکم الصادر لبیان الواقع، حکم جو تقیہ سے صادر ہوا ہے اور وہ حکم جو بیان واقع کو لیے ہے،
عندما کانت تصل الیہم اجوبۃ الامام، جب ان تک امام کے جواب پہنچتے تھے، فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّقِيَّةِ يَقُولُونَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ آتَاكَ مِنْ جُرَابٍ نَوْرًا وَعِنْدَمَا كَانَ يُفْتِي بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ يَقُولُونَ آتَاكَ مِنْ عَيْنٍ صَافِيَةٍ۔ توجہ فرمائیں، ان کان علی وجہ تقیہ، اگر وہ تقیے کی بنا پر ہوتا تھا، یقولون تو وہ کیا کرتے تھے آقا جان، راویوں کو کہتے تھے، لمن جاء بہی، جو آیا ہے، آتا کا من جراب نورا، آپ کو عطا ہوا ہے جراب نورا سے، یعنی مطلب ہے اشارہ ہوتا تھا خالص بیان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو عطا ہوا ہے جراب نورا سے، یعنی یہ بیان خالص نہیں ہے۔ وَعِنْدَمَا كَانَ يُفْتِي بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ يَقُولُونَ آتَاكَ مِنْ عَيْنٍ صَافِيَةٍ، اور جب وہ فتویٰ جو ہے حکم واقعی ہوتا تھا، یقولون، مخلص لوگ، ٹھیک ہے نا، شیعہ، یقولون، وہ راویوں کو کہتے تھے، آتا کا من عین صافیۃ، آپ کو عطا ہوا ہے صاف چشمہ سے، صاف و شفاف چشمہ سے آپ کو عطا ہوا ہے۔ موفق و مؤید رہو عزیزو، سلامتی ہو میرے بھائیوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔